रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अन सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من أحببت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال يا محمد شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. رواہ الصحیح. حدیث نمبر 831 ہے. صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صاحب اور عزیز ساتھیو، بزرگوں، بھائیو، دوستو، قابل قدر احتراموں کے لائق معززات، مکرمات، متقرات، محترمات اسلامی ماں اور بہنوں، آج چند منٹ میں آپ احباب کے سامنے جس عنوان پہ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، جس عنوان پہ اپنے ہونٹوں کو جنبش اور زبان کو حرکت دینا چاہتا ہوں، وہ ہے امام الملائکہ کی امام الانبیاء کو نصیحتیں. کچھ یوں کہوں کہ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی رسول کائنات کو نصیحتیں ہیں. اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے قبل دعا کرنا چاہتا ہوں اس کانفرنس کے روح رواں اور مرکزی جامع مسجد اہل حدیث کے صدر ملک اورنگزیب صاحب حافظہ اللہ تعالی. دعا کیجئے کہ رب کائنات انہیں ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور یہ کانفرنس کروانے والے، اس کا انتظام کرنے والے ملک فیصل جہانگیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، رب کائنات ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے. تو احباب ذی وقار، سورۃ زمر ہے، آیت نمبر 30 ہے. رب کائنات اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں انکا میتون و انہم میتون، کہ میرا محبوب آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں. سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 78 ہے. رب کائنات نے ارشاد فرما دیا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے تم اپنے بند محفوظ قلعوں میں ہی کیوں نہ چھپ جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی آ کر کے قابو کر لے گی. حضرات ذی وقار، سورۃ الجمعہ ہے، آیت نمبر 8 ہے. رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرا محبوب ان کو حکم کر دیجئے. قل، امر کا صیغہ لگا کر کے رب کائنات نے امام الانبیاء کو حکم دیا ہے. نبی کائنات ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا حکم سنا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں. فرمایا ان الموت الذی تفرون منہ، یہ جو موت ہے نا جس سے تم بھاگتے ہو، جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ایک وقت آنا ہے، ایک ٹائم آنا ہے کہ اس موت نے تم سے مل جانا ہے، تمہاری اس موت سے ملاقات ہو جانی ہے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اپنے اس رب کی طرف لٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے. حضرات ذی وقار، سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 96 میں رب کا قرآن اعلان فرما رہا ہے. فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں
وہ لوگ احرص الناس علی حیات من الدنیا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ مِّنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہ لوگ چاہتے ہیں يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ کہ ہمیں 1000 سال عمر دے دی جائے. لیکن قرآن کا فیصلہ جتنے بھی عمر مل جائے ایک وقت آنا ہے کہ اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کرنی ہے. حضرات وقار سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے. آ کر کے 3 نصیحتیں کرنے لگے. پہلی نصیحت کی، اے میرا محبوب عش ما شئت فإنک میت، آپ جینا جتنا جینا چاہتے ہیں ایک وقت آنا ہے کہ آپ فوت ہونے والے ہیں. حضرات وقار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت صحیح البخاری کی ہے، حدیث نمبر 3407 نمبر ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات کے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب کائنات نے موت کے فرشتے کو سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ موسیٰ کی روح کو قبض کرو. جب موت کا فرشتہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دی. وہ دوبارہ دربار الہی میں گیا، ملک الموت دوبارہ دربار الہی میں گیا، عرض کرنے لگا، ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت. اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کی طرح بھیجا ہے جو موت چاہتا ہی نہیں. اب رب العالمین نے کہا، جا کر کے میرے موسیٰ کو میرا یہ پیغام دے دے. اب موت کا فرشتہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ رب کائنات فرماتے ہیں، یَزَعُ زَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَدَّتْ بِهِ يَدَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ فَنَا. رب العالمین کہتے ہیں ایک بیل کے پشت پہ اپنا ہاتھ رکھیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے رب کائنات آپ کی اتنے سال عمر میں اضافہ کر دے گا. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ اے ربی ثم ماذا، اللہ اس کے بعد کیا ہے؟ جواب الہی ہوا، ثم الموت، موسیٰ اس کے بعد بھی موت ہے. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فالآن اللہ اب ہی بہتر ہے، مجھے ابھی موت دے دے. ہم نے کبھی اپنی موت کو یاد کیا ہے؟ انا للہ فانا الیہ راجعون. آخر وہ وقت آ ہی گیا، 12 ربیع الاول ہے، 11 ہجری ہے، سوموار کا دن صبح چاش کے وقت جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز کر گئی. جب مدینہ المنورہ میں خبر پھیلی، عمر نے تلوار نیام سے باہر نکالی، کہا میرے نبی فوت نہیں ہوئے. جب یہ خبر صدیق اکبر تک پہنچی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کے بلائی مقام میں سر پر موجود تھے. پتا چلا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مصطفیٰ میں داخل ہوئے، حجرہ مصطفیٰ میں داخل ہوئے، آقا کے چہرے پر انور سے چادر کو ہٹایا، آقا کی پیشانی کا بوسہ لیا، فرمانے لگے، بی ابی انت و امی طبتا حیا و میتا والذی نفسی بیدہ لا یزیقک اللہ الموتتین ابدا. سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے، میرے ماں باپ پر قربان، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی 2 موتیں نہیں دے گا. اتنی دیر میں
صدیق اکبر حجرہ مصطفیٰ سے باہر نکلے، کہا عمر ٹھہر جاؤ، منبر مصطفیٰ پہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، بعد میں فرمایا الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ الفاظ صدیق اکبر کے ہیں، فرمایا جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فقد مات، پس بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر سورۃ زمر آیت نمبر 30 تلاوت کی، انکا میت وانہم میتون، کہ میرا محبوب آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ حضرات ذوالفقار پھر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 جناب سیدنا صدیق اکبر نے تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی آیہ کریمہ کو تلاوت فرمایا کہ وما محمد الا رسول، کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہیں۔ میرے آقا سے پہلے بھی رسول آئے، فوت ہو گئے، اگر آپ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، کیا تم اپنی ایریوں پہ پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو اپنی ایریوں پہ پھر جائے وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ حضرات ذوالفقار جب صدیق اکبر نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جناب اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرے پاؤں میں، جب میں نے سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ سنا تو میرے پاؤں میں اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی شکت اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے بعد کھڑا ہو سکوں۔ میرے پاؤں میرا وزن نہیں اٹھاتے تھے، میں بیٹھ گیا، صحابہ کرام بھی زاروں کی طرح رونے لگ گئے، تو صحابہ کرام اور سیدنا عمر فاروق کہنے لگے اب ہمیں یقین ہو گیا کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ اپنی عنوان کو مختصر کرتا ہے، 1-2 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو کور کرتا ہوں۔ دوسری بات جو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی، وہ فرمایا وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ، کہ میرا محبوب آپ جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، جتنی محبت کرنا چاہتے ہیں محبت کر لیں، آپ اس سے جدا ہونے والے ہیں۔ حضرات ذوالفقار جناب سیدنا سعید بن عمیر رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ کے پاس گئے، جا کر کے عرض کرنے لگے امی جی میرے آقا علیہ السلام کی کوئی بات مجھے بتلائیے۔ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے ساتھ رات میں میرے بستر پہ موجود تھے کہ میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام مصلی پہ آئے، آقا اللہ کی عبادت کی، ساروں کی طرح رونے لگے، اپنے عنوان کو انتہائی مختصر ٹائم میں کور کرنا لگا ہوں کہ اللہ کے حمد و ثنا بیان کی اپنی بات حضرات وقار جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، عبادات کی، حتیٰ کہ بھی اچھا اللہ کے نبی کی تعریف ہو گئی، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت تر ہو گئی۔ آقا اتنا روئے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی جس جگہ پہ بیٹھے وہ جگہ تر ہو گئی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح آئے، آ کر کے نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر دستک دی، کہا اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو سیدنا بلال حبشی کہنے لگے، نبی پاک علیہ السلام کو بلال حبشی کہنے لگے اللہ کے نبی نماز تب کی
قد غفر اللہ ما تقدم وما تاخر. اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کے گزشتہ اور آپ کے آنے والے تمام گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیا. آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا. بلال میں کیا اللہ کے شکر گزار بندوں میں اللہ مجھے شامل نہ کر دے؟ تیسری نصیحت جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی اسما شئت فإنک میت واحبب من احببت فإنک مفارقہ واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ. کہ جو انسان جتنا بھی عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. رب کائنات نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. جو نیکی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. ایک اور مقام پر رب کا قرآن بولا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیاں دی جائیں گی. سورۃ الزلزلہ ہے آیت نمبر 7 اور 8 ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا فمن جاء فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا. جو شخص اپنی زندگی کے اندر ذرہ بھر نیکی کرے گا کل قیامت کے روز کو اس کی نیکی دکھا دی جائے گی. اور ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا. اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا کل قیامت کے روز اس کو اس کی وہ برائی بھی دکھا دی جائے گی. حضرات عزیز وقار اپنے عنوان کو مکمل کرنے سے پہلے اختتام کرنے سے پہلے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات جو جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو 3 نصیحتیں کی تھی جو میں نے بیان کی آپ احباب نے سماعت فرمائی. رب کائنات ہمیں وہ نصیحتیں ہمیں بھی نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کم الحاکمین ہمیں سنا کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات کل قیامت کے روز پیارے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ سے عہدے کوثر نصیب فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کی جنت میں رفاقگی اور ہمسائگی نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.